پر ایمان لایا ہوں۔ سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران خدا بری کی بہترین نظم۔ اس سے پہلے خاص بات سنتے ہیں، برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران خدا بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ ای کو تھوڑا کم کر دیں۔ میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ بہت تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے اور بہت شاعری سنانے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن ایسی محفلیں جب ملتی ہے جہاں پورے شہر اور پورے اطراف کے ذمہ داران بیٹھے ہوں، اور خصوصی طور پر مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں میری مائیں بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جو ہمارے سماج کو بناتی ہیں، جو گھر کو بناتی ہیں، ان کی اتنی بڑی تعداد یہاں پہ اکٹھا ہے۔ میں آپ سب کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں۔ ایک بہت چھوٹی سی غزل کے 2-3 شعر سناتا ہوں۔ میں جب دنیا بھر میں ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں جاتا ہوں اور جو موجودہ حالات ہیں انہیں دیکھتا ہوں اور پھر اپنے سماج کی تاریخ دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کچھ تو چوک ہوئی ہے، کچھ تو غلطیاں ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں ماضی میں ہم نے کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ ایک غزل کے 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں کہ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی۔ جو حالات ہیں، جو دنیا اور ملک میں جو منظر ہے، اس کے پس منظر کو یاد رکھیے اور یہ مصرع سنیے۔ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی۔ تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، میں دانشور لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی۔ حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، میری نئی نسلوں، حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، مسئلہ اب ہے مسلمان، کہاں چوک ہوئی۔ ناظرین عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو دن کی باتیں کتاب سے نماز میں جن چیزوں سے مکروہ ہوتی ہے ان کا بیان سنتے ہیں۔ حالت نماز میں کپڑے کا خلاف دستور پہننا، یعنی جو طریقہ اس کے پہننے کا ہو اور جس طریقے سے اہل تہذیب پہنتے ہوں اس کے خلاف اس کا استعمال مکروہ تحریمی ہے۔ مثال، کوئی شخص چادر اوڑھے اور اس کا کنارہ اشارے پر نہ ڈالے یا کہ نہ پہنے اور آستینوں میں ہاتھ نہ ڈالے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ مسئلہ، برہنہ سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر تذلل اور خشوع کی نیت سے ایسا کرے تو کچھ مذائقہ نہیں۔
مسئلہ اگر کسی کی ٹوپی یا عمامہ نماز پڑھنے میں گر جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی حالت میں اسے اٹھا کر پہن لے، لیکن اگر اس کے پہننے میں عمل کثیر کی ضرورت پڑے تو نہ پہنے۔ مسئلہ مردوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں کا سجدہ کی حالت میں بچھا دینا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر محراب سے باہر کھڑا ہو مگر سجدہ محراب میں ہو تو مکروہ نہیں۔ مسئلہ کل مقتدیوں کا امام سے بے ضرورت کسی اونچے مقام پر کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر بعض مقتدی امام کی برابر ہوں اور بعض اونچے جگہ پر ہوں تب جائز ہے۔ مسئلہ مقتدی کو اپنے امام سے پہلے کوئی فعل شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ مقتدی کو جبکہ امام قیام میں قرات کر رہا ہو کوئی دعا وغیرہ یا قرآن مجید کی قرات کرنا، خواہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور صورت ہو، مکروہ تحریمی ہے۔ نماز توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ قصداً یا بھولے سے نماز میں بول اٹھا تو نماز جاتی رہی۔ نماز میں آہ یا اف یا ہائے کہے یا زور سے روئے تو نماز جاتی رہتی ہے، البتہ اگر جنت یا دوزخ کو یاد کرنے سے دل بھر آیا اور زور سے آواز نکل پڑی تو نماز نہیں ٹوٹی۔ مسئلہ بے ضرورت کھلکھلانے اور گلا صاف کرنے سے جس سے ایک آدھ حرف بھی پیدا ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ لاچاری اور مجبوری کے وقت کھلکھلانا درست ہے اور نماز نہیں جاتی۔ مسئلہ نماز میں چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا تو نماز نہیں جاتی، لیکن کہنا نہ چاہیے، اور اگر کسی اور کو چھینک آئے اور اس نے جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہا تو نماز جاتی رہی۔ مسئلہ قرآن شریف میں دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مسئلہ نماز میں اتنا مڑ گیا کہ سینہ قبلہ کی طرف سے پھر گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مسئلہ اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کے الف کو بڑھا دیا اور اللہ اکبر کہا اللہ تو نماز جاتی رہی۔ اسی طرح اکبر کی بے کو بڑھا کر اور اللہ اکبر کہا تو بھی نماز جاتی رہی۔ مسئلہ کسی خط یا کسی کتاب پر نظر پڑی اور اس کو اپنی زبان سے نہیں پڑھا لیکن دل میں مطلب سمجھ گیا تو نماز نہیں ٹوٹی، البتہ اگر زبان سے پڑھ لیا تو نماز جاتی رہے گی۔ نمازی کے سامنے سے اگر کوئی جائے یا کتا بلی بکری وغیرہ کوئی جانور نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹی، لیکن سامنے سے جانے والے کو بڑا گناہ ہوتا ہے، اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہیے جہاں آگے سے کوئی نہ نکلے اور چلنے پھرنے میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور اگر ایسی الگ جگہ کوئی نہ ہو تو اپنے سامنے کوئی لکڑی گاڑے جو کم از کم 1 ہاتھ لمبی اور 1 انگلی موٹی ہو، اور اس لکڑی کے پاس کو کھڑا ہو اور اس کو بالکل ناف کے سامنے نہ رکھے بلکہ دائیں یا بائیں آنکھ کے سامنے رکھے۔ اگر کوئی لکڑی نہ گاڑے تو اتنی ہی اونچی اور چیز سامنے رکھ دے جیسے مونڈنا، تو اب سامنے سے جانا درست ہے، کچھ گناہ نہ ہوگا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔